پشاور میں ہوا ہے اور جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا مانگی گئی اور پرزور الفاظ میں ٹیررزم اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کنڈیم کیا اور انشاءاللہ امید کی کہ یہ آگے بڑھ کے یہ جو معاملات ہیں ان کو ہماری حکومت بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی۔ اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی وہ بڑے افسوس کا اس بات پہ اظہار کیا گیا کہ جو اس وقت ایک چند لوگوں نے آصف زرداری نے اور ان لوگوں نے شہباز شریف نے ان جس طریقے سے منڈی لگائی ہوئی ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ جس طرح سے کی جا رہی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ اس کے بارے میں کچھ افسوس ہوتا ان کو یا کچھ شرمندگی ہوتی، بڑے پرزور الفاظ میں اور بڑے زور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ صرف ایک خرید و فروخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوگی اور ابھی ہمارے کچھ ممبران ہیں انہوں نے اس چیز کا نہ صرف کہ پرزور تردید کی ہے جن کے نام لیے گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی جو میٹنگ تھی اس میں بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ جمہوریت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کو شکست پہلے بھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی ان کو جو ہے وہ شکست ہوگی۔ اور یہ بھی کچھ اسپیکولیشن ہو رہی ہے اور آج کچھ میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ کچھ بیرونی طاقتوں نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں اگر ایسی بات کوئی ہے اور اس میں اگر کوئی شامل ہے تو اس کو ہم اسٹرانگلی جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے اور ساری پارٹی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی جو جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر کوئی فیڈرل پارٹی ہے پاکستان میں تو وہ تحریک انصاف ہے۔ نون لیگ کا کوئی موجودگی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک علاقائی جماعت ہے سندھ کی، اور بھی جماعتیں جو ہیں ANP، فضل الرحمان، یہ سارے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرح سے شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت یہ جو سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے، میں نے تو کل بھی کہا ہے کہ ہم پہلے تو جو بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہیں گے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں، کیونکہ پاکستان میں 24 سال کے بعد کرکٹ بحال ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ سگنل اس طرح کے نہ دیں کہ جس سے پاکستان میں کرکٹ متاثر ہو۔ آپ کرکٹ کے بعد آ جائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو، اور کرکٹ کے دوران بھی اگر آپ آتے ہیں، میں نے تو کل بھی کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے، ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے، چائے شائے بھی پلا دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے خرچہ بھی ہم سرکاری نہیں کرتے، ہم تو اپنی فنڈنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ PTI آپ کو چائے شائے پلا دے گی، جتنا 60 70 100 بندہ آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اس کی ہم خدمت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے۔ وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ تو شاکر آپ سیاڑا ہے ساڈا چہرہ ویکھ حالات نہ پوچھ۔ تو جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی ان کی کانفیڈنس لیول ہے۔ آج تو 48 گھنٹے نہیں، اب تو 48 کے بعد 72واں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس بچے کو تلاش کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی اتنی نہیں ہے کہ یہ
نو کانفیڈنس وغیرہ لا سکیں. عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں, اس وقت مسلم امہ کے لیڈر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اس دفعہ 22 مارچ کو ایک طویل عرصے کے بعد OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اب تک 32 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس میں کنفرم کر چکے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا اوکیزن ہوگا. پہلی بار پاکستان کا جو 23 مارچ کا اس دفعہ کا دن ہوگا اس میں پوری اسلامی امہ, اور صرف اسلامی امہ ہی نہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یورپین وزرائے خارجہ ہیں, جو اور وزرائے خارجہ ہیں اور امپورٹنٹ ملکوں کے ہمارے وزرائے خارجہ ہیں, وہ بھی اس میں 23 مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں یہاں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مسترد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کو ویسٹرن بلاک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. وزیر اعظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف, روس یوکرین تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں. وزیر اعظم نے رشین ٹیلی ویژن سے جو انٹرویو دیا تھا ایک دن پہلے, اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی تھی. عمران خان نے کبھی بھی فوجی جو سلوشنز ہیں ان کی حمایت نہیں کی ہے, اور ہم اسی طریقے سے اس یہاں پر بھی اگر آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹڈ نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے پڑھی ہے, ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے, اور ہمارا ایک بیلنسڈ. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پالیسی 100% پاکستان کے اندر بن رہی ہے. اس میں ہمارے ہاں حکومت اور اداروں کے درمیان اور پاکستان کی, عمران خان وہ واحد ایک وزیر اعظم ہیں جو بڑی طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس سے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے, جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے, جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے, وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے, وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے. جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے, وہ آپ کو ہماری تمام پالیسیز میں نظر آتا ہے, اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اپوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے, مجھے احساس ہے, اسپیشلی جن کے مے فیئر میں گھر ہیں وہ تو بے ہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روس کیوں چلے گئے. جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے, امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں, اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹرن ملکوں سے یہ ہے کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں لایا جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کل جو سانحہ ہوا پشاور میں, اس پہ جیسا شفقت صاحب نے کہا کہ ہماری پوری پنجاب کی آج ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے اوپر بہت ہمارے دکھ اور جو ہمارے دلوں پہ جو ایک قیامت گزری ہے, ظاہر ہے کہ اس کے پورا پاکستان اس سانحے میں اکٹھا کھڑا ہے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. جب بھی پاکستان میں اور خصوصاً یہ کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا, جب بھی یہاں انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے اس طرح سے ڈرانے آپ نے دیکھا. پہلے ہندوستان سے پیغامات جو ہیں وہ آئے اور کہا گیا کہ جی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو کہ وہ واپس چلے جائیں. کل بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور سانحے کے اوپر ہر ٹویٹ جو ہندوستان سے جنریٹ ہو رہی تھی اس میں آسٹریلین بورڈ کو ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا تھا. میں یہ نہیں کہنا کیونکہ ابھی بڑی ابتدائی تحقیقات ہیں, سو میں ابھی یہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا, بٹ یہ مجھے افسوس ضرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت جو ہے اس نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے, 65% وہ لوگ جنہوں نے مودی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہے ان کو بھی وہ ہاسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں میں نہ جائے جائے, اور ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم امن کے لیے بات کریں, ہم آگے کی طرف بڑے. کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکیں. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا پنجاب کی حکومت میں کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لائے گی, ہمارے تو گلے سوکھ گئے ہیں کہتے کہ اگلے 24 گھنٹے میں لے کے آ جائیں. انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں
انہوں نے سب نے طریقے استحقاق اپنی جمع کروا دی ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو لانگ مارچ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بیچاروں کا جو ہی پنجاب میں آیا ہے، یہ جس طرح پھر شفقت صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ ابھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی 4 ڈویژنوں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بھی 3 ڈویژنز کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. زرداری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کیا ہے، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اگر یہ زرداری صاحب کے ہاتھوں میں پارٹی نہ آتی. اور پارٹی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا، سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں، پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا. اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت، وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں. تمام ہمارے اراکین اور میں یہاں پہ اتحادیوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں، نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی.